سرکار نے جب یہ حکم ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ عام امتی کے لیے صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن جب سرکار نے اپنی شان بیان فرمائی تو سرکار نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ اجازت دی ہے کہ میں اپنے نکاح میں چاہے جتنی مرضی عورتوں کو پسند کروں۔ تو اس وقت کے بڑے بڑے مستشرقین یہود و نصارا نے ایک بہت بڑا یہ اعتراض اٹھایا۔ انہوں نے کہا دیکھیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاذ اللہ وہ کہنے لگے جب اپنی باری آئی اپنے لیے اور حکم بیان فرمایا ہے، لیکن امت کی باری آئی تو ان کے لیے اور حکم بیان فرمایا ہے کہ اپنے لیے 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، لیکن امت کے لیے صرف اور صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ تو اس وقت کا سب سے بڑا رائٹر مستشرقین کا اس نے معاذ اللہ اس چیز کو بنیاد بنا کر یہ اعتراض کیا اسلام پر کہ ایک تو 4 سے زیادہ شادیاں کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے اجازت دی ہے۔ اس مستشرق نے یہ سب سے بڑا اعتراض اٹھایا کہ امت کے لیے 4 کا حکم اور اپنے لیے جتنی چاہے شادیاں کریں۔ وہ مستشرق کہنے لگا کہ معاذ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں جو کی تھی اس نے ایک جملہ بولا، وہ کہنے لگا کہ یہ زیادہ شادیاں معاذ اللہ خواہش نفس کی وجہ سے کی تھی۔ اس نے یہ جملہ استعمال کیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایک بہت بڑا رائٹر اس نے اپنی کتاب میں یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال کے قریب تھی، لیکن جن سے مخالف کی طرف میلان کی کمزوری میں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہونے لگا۔ معاذ اللہ یہ جملے اس نے استعمال کیے۔ وہ کہنے لگا ان کی عمر تو جیسے بڑھ رہی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ شادیاں کم کرتے۔ مستشرقین کا بہت بڑا اعتراض کہ سرکار نے امت کے لیے 4 شادیاں جائز قرار دی، لیکن خود اپنے لیے 11 یا اس سے زائد شادیاں کی۔ وہ کہنے لگا یہ نفس پرستی کی وجہ سے تھی، معاذ اللہ یہ خواہش پرستی کی وجہ سے تھا، لیکن یہ یاد رکھیں یہ سرکار کی شادیاں یہ کسی خواہش پرستی یا نفس پرستی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو یہ خود حکم ارشاد فرمایا تھا، اے حبیب یہ 4 شادیوں کا حکم صرف اور صرف امت کے لیے ہے، آپ اپنے نکاح میں جتنی چاہے لیکن اب ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ اس کا یہ کہنا کہ معاذ اللہ سرکار نے 4 سے زیادہ شادیاں کی ہیں تو یہ نفس پرستی ہے یا خواہش پرستی ہے۔ یہ اتنا بڑا اعتراض حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا برکات پر کیا گیا تو ہم گزشتہ جتنی بھی قومیں گزر چکی ہیں ان کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ کیا گزشتہ قوموں میں بھی 4 سے زیادہ شادیاں یا 1 سے زائد شادیاں کرنے کا رواج ہے تھا یا نہیں تھا۔ اس لیے کہ مستشرقین نے یہ کہا کہ اگر بندے نے کوئی خواہش پوری کرنی ہو وہ تو ایک عورت سے بھی ہو سکتی ہے، ایک عورت سے جب خواہش پوری ہو سکتی ہے تو 2 شادیاں یا 3 یا 4 حتیٰ کہ 11 یا 13 شادیاں کرنا، وہ کہنے لگے یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اتنا بڑا اعتراض کیا، لیکن تاریخ کے اوراق میں یہ موجود ہے کہ امتوں میں پہلے بھی یہ حکم موجود تھا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا وہ 1 سے لے کر 10 تک جتنی شادیاں وہ چاہتا وہ کر سکتا تھا، لیکن یہ حضور علیہ السلام کو یہ جو شادیوں کا حکم تھا اگرچہ خواہش نفس کی وجہ سے نہیں تھا، ایک تو سرکار نے یہ شادیاں جتنی بھی کی تھی یہ رب کے حکم سے کی تھی، اور دوسرا یہ پہلے یہ رواج چلتا آ رہا تھا، اس رواج کو لے کر سرکار نے جو شادیاں کی تھی ان کا تاریخ کے اوراق میں جو ذکر ملتا ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ گزر چکے تھے ان کی زندگیوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ سری رام چندر جی جو بہت بڑے مذہب کا ایک بانی تھا،
اس کی تاریخ میں موجود ہے کہ اس نے 3 بیویاں رکھی ہوئی تھی، اور اسی طرح سری کرشن جی کی اس کی سینکڑوں بیویاں موجود تھیں، اور اسی طرح راجا شنتن کی 2 بیویاں موجود تھیں، اسی طرح دیگر ان کے جتنے بڑے بڑے وہ راجا تھے، جتنے بڑے بڑے مہاراج تھے، انہوں نے ایک شادی نہیں کی ہوئی تھی بلکہ متعدد شادیاں کی ہوئی تھی۔ اگر یہ مستشرقین حضور پر دیگر شادیاں کرنے کی وجہ سے اعتراضات کرتے ہیں تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دیگر جتنے بھی مذاہب گزر چکے ہیں ان سب کے جتنے بھی بڑے ماننے والے تھے، اس مذہب کا دعویٰ کرنے والے تھے، انہوں نے بھی شادیاں کی ہیں، لیکن مستشرقین نے ان پر کوئی کلام نہیں کی۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مستشرقین کا یہ اعتراض یہ دیگر لوگوں کو لے کر انصاف کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ سرکار کی زندگی کو صرف اس لیے محض بنا رہے تھے تو ان کے دلوں میں یہ بغض اسلام کا تھا، لیکن وہ اسلام کے خلاف بولنے سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں یہ حلقہ سرائی کرنے لگے۔ لیکن یہ ذہن رکھیں، سرکار نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں یہ امت کو اس رواج کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی ہے، اور دوسرا سرکار نے ساری کی ساری شادیاں اور دوسرا دیکھیے، کوئی مستشرق یہ کہہ سکتا ہے کہ تم جن مذاہب کا یہ حوالہ دے رہے ہو یہ مذاہب کوئی اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں تھے، یہ الہامی مذاہب نہیں تھے، یہ صرف پنڈت تھے یا راجا تھے یا مہاراجا تھے، انہوں نے اگر شادیاں کر بھی لی ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ یہ اعتراض انہوں نے کیا کہ ہمیں کوئی الہامی مذہب کی کوئی دلیل دو، الہامی مذہب کے بارے میں بتاؤ، اگر کوئی الہامی مذہب ہو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو کسی نبی پر، انہوں نے اگر دیگر شادیاں کی ہیں تو ان کی کوئی مثال دیں۔ تو تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت داؤد علیہ السلام نے 9 شادیاں کی ہوئی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ اٹھا کر دیکھیے، ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے 700 شادیاں کی ہوئی تھی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے 700 بیویوں کے علاوہ 300 لوٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ یار اندازہ لگائیں کہ بڑے بڑے مہاراجا جو تھے انہوں نے دیگر شادیاں کی، انبیاء کرام علیہم السلام نے دیگر شادیاں کی 300 تک، حتیٰ کہ 700 تک کی شادیوں کے اقوال موجود ہیں، لیکن مستشرقین کا ان انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ پر کوئی بات نہ کرنا، صرف سرکار کی زندگی پر بات کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کا خود سے باطل تھا کہ وہ جو ظاہر کر رہے تھے سرکار نے شادیاں یہ کسی نفس پرستی کی وجہ سے نہیں کی تھی، بلکہ انبیاء کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے شادیاں۔ اب ہم حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو دیگر شادیاں ہیں ان کا ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں کہ سرکار نے جتنی بھی شادیاں کی تھی یہ کس وقت کی تھی، کس عمر میں کی تھی، آیا ان میں کوئی نفس پرستی کا یا شہوت پرستی کا کوئی پہلو معاذ اللہ نظر آتا ہے یا نہیں؟ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو شادی کی تھی وہ سرکار نے 25 سال کی عمر میں فرمائی تھی۔ آپ اس چیز کو دیکھیے کہ سرکار پہلی شادی وہ 25 سال کی عمر میں فرما رہے ہیں، حالانکہ 25 سال کی عمر سرکار نے بغیر کسی شادی کے بغیر کسی زوجہ کے گزاری ہے، تو یہ جوانی کی عمر تھی۔ اگر معاذ اللہ کوئی نفس پرستی کی کوئی بات ہوتی یا کوئی شہوت پرستی کی کوئی بات ہوتی تو سرکار 25 سالہ زندگی بغیر شادی کے نہ گزارتے، سرکار کسی بغیر زوجہ کے نہ گزارتے، اور سرکار نے یہ جو 25 سالہ زندگی گزاری ہوئی تھی یہ ایسے نہیں گزاری ہوئی تھی، بلکہ یہودی بھی نصرانی بھی بڑے بڑے کفار
سرکار کی زندگی کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہوتے تھے کہ جب کسی معاشرے میں مثال دینی ہوتی تو وہ کہتے تھے اگر مثال دینی ہے اس محمد عربی کی مثال دو جنہوں نے اپنی پوری زندگی صداقت اور امانت کے ساتھ گزاری. اب اندازہ لگائے پہلا اس کو غور کے ساتھ سماعت کیجئے کہ 25 سال سرکار نے زندگی گزاری بغیر کسی شادی کے. اگر معاذ اللہ کوئی نفس پرستی ہوتی یا کوئی شہوت پرستی ہوتی تو سرکار جوانی کی عمر میں شادی کرتے, 25 سال سے پہلے شادی کرتے. اور دوسری چیز, حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں سوائے ایک بیوی کے, سرکار نے ساری بیوہ عورتوں کے ساتھ شادیاں فرمائی ہیں. یار اندازہ لگائیں اگر کوئی شخص معاذ اللہ نفس پرست ہو یا کوئی شہوت پرست ہو تو وہ کماری عورتوں کا یعنی شمار کرتا ہے, وہ کماری عورتوں کو اپنے نکاح میں لاتا ہے یا بیوہ عورتوں کو لاتا ہے. حتیٰ کہ حضور خود کماری عورتوں سے نکاح کو پسند فرمایا کرتے تھے صحابہ کے لیے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی, حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جب شادی کی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سرکار نے پوچھا جابر بڑے خوش نظر آ رہے ہو. عرض کی یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے. تو سرکار نے فرمایا کسی کنواری عورت سے کی ہے یا بیوہ سے کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے بیوہ سے کی ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم کسی کنواری عورت سے شادی کرتے, اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی. حتیٰ کہ صحابہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم کنواری عورتوں سے شادیاں کرو, لیکن سرکار نے سوائے ایک بیوی کے کسی سے بھی کنواری نہیں شادی کی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سرکار نے یہ شادیاں نفس پرستی یا خواہش پرستی کی وجہ سے نہیں کی, بلکہ ساری کی ساری شادیاں سرکار نے اپنے رب کو. اس چیز کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت طیبہ پر اب اگر ہم نظر دوڑائیں تو جو شخص معاذ اللہ نفس پرست ہوتا ہے یا شہوت پرست ہوتا ہے وہ عورتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے رہتا ہے, عورتوں کی خواہشات کو پورا کرتا ہے. عورت جس بھی خواہش کا اظہار کرے اس کی خواہش کو پورا کرنا اس کی مجبوری ہوتی ہے, اس لیے اسے ڈر ہوتا ہے اگر خواہش کو پورا نہ کیا تو معاذ اللہ یہ چھوڑ کے چلی جائے گی. لیکن سرکار کی ازواج مطہرات نے جب اس چیز کا سرکار کی بارگاہ میں اظہار کیا آپ ہمیں مال و دولت دیں, سرکار نے فرمایا جیسی زندگی میں جی رہا ہوں یہ تمہارے سامنے ہے, اگر تم رہنا چاہتی ہو تو یہ تمہاری مرضی, اگر چھوڑ کے جانا چاہتی ہو تو یہ تمہاری مرضی ہے. اگر معاذ اللہ کوئی نفس پرستی ہوتی یا کوئی خواہش پرستی ہوتی تو سرکار مال لا کر ان کے قدموں میں رکھتے, لیکن فرمایا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو, میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے. اے حبیب اگر آپ کو دنیا کا مال نہیں دیا ہم آپ کو آخرت کی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے. ازواج مطہرات نے جب یہ بات سنی کہ ہمیں زندگیوں میں اگرچہ مال نہیں ملا لیکن سرکار ہمیں جو قیامت کے بعد کی حشر کے بعد جنت کی زندگی ہمیں ملے گی وہ سب سے بہترین اور اعلیٰ زندگی ملے گی. ازواج مطہرات نے یہ سن کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام ہم دنیا کی زندگی جیسے بھی گزاریں گے ہم گزار لیں گی لیکن قیامت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے اگر سرکار معاذ اللہ نفس پرستی کی وجہ سے یا خواہش پرستی کی وجہ سے کوئی شادی کرتے ان کی خواہشات کو پورا کرتے تو خواہشات کو پورا نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ نے ساری کی ساری شادیاں اپنے رب کے حکم میں فرمائی. حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہیں یہ پھر میں اعتراض دہرا دیتا ہوں کہ مستشرقین یہ کہتے ہیں
کہ اپنے نبی کے بارے میں حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی نے امت کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک وقت میں 4 شادیاں کرے، لیکن انہوں نے خود 11 یا ایک روایت کے مطابق 13 شادیاں کی ہیں۔ معاذ اللہ اتنا بڑا اعتراض کیا، لیکن یہ ہم دلائل کی روشنی میں ثابت کر رہے ہیں کہ سرکار نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں نہ تو خواہش پرستی کی وجہ سے کی ہیں، نہ نفس پرستی کی وجہ سے کی ہیں، نہ کسی جنسی خواہش کو پورا کرنے کی وجہ سے کی ہیں، بلکہ ساری کی ساری شادیاں رب ذوالجلال کے حکم سے کی ہیں اور دین کی بقا کے لیے۔ حضور علیہ السلام کی شادیوں کا جو سب سے بڑا اور پہلا مقصد تھا وہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دینی تعلیمات کو فروغ دینا۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو چکی تھی اور بالخصوص عورتوں کی تعداد میں ہر دن اضافہ ہو رہا تھا۔ اتنی عورتوں کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اسلام میں داخل فرما رہے تھے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہی تھی، تو ان کی تعلیمات کو، ان کو اسلامی تعلیمات سمجھانے کے لیے، اسلام کے قوانین بتانے کے لیے ظاہری سی بات ہے عورت کی ضرورت تھی۔ حتیٰ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض عورتیں اپنے مسائل پوچھنے کے لیے آنا شروع ہو چکی تھی۔ ایک روایت موجود ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک عورت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے غسل حیض کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک خوشبودار روئی کا گالا لو، اس کے ساتھ اپنی اس نجاست کو صاف کر کے پھر غسل کرو۔ اس عورت نے دوبارہ پھر سوال کر دیا یا رسول اللہ علیہ السلام اس روئی کے ساتھ کس مقام کی صفائی کروں؟ تو سرکار نے فرمایا اس کے ساتھ صفائی کرو۔ پھر پوچھتی ہے کہ کہاں صفائی کروں؟ سرکار نے صرف یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ صرف صفائی کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم نے اس عورت کو پکڑا، اپنے پاس لے گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم نے اس کو مسئلہ سمجھایا کہ سرکار یہ فرمانا چاہتے ہیں، لیکن سرکار چونکہ کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار شخصیت ہے، ان کو سرکار نے واضح مسئلہ نہیں بیان کیا، اس لیے کہ عورتوں کا مسئلہ تھا، عورتیں ہی عورتوں کا مسئلہ واضح سمجھا سکتی ہیں۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی یہ دیگر شادیاں کرنے کے جو بڑے بڑے مقاصد تھے، ان میں سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ سرکار دینی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے تھے، دینی تعلیمات کو پھیلانا چاہتے تھے۔ تو دینی تعلیمات کو پھیلانا عورتوں کے لیے یہ عورتوں کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ حکم ارشاد فرمایا، اے حبیب دینی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے عورتوں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ کو اجازت ہے آپ اپنے نکاح میں جتنی عورتوں کو چاہے پسند کروا سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دینی تعلیمات کو امت کی عورتوں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہزاروں کے حساب سے عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں، لیکن سرکار ان کی تعلیمات کو ان تک پہنچانے کے لیے صرف اگر ایک زوجہ سے شادی کرتے تو ان تک تعلیمات کیسے پہنچ سکتی تھی؟ تو شادیاں زیادہ کرنے کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ دینی تعلیمات کو اجاگر کرنا، دینی تعلیمات کو پھیلانا۔ تو دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو شادیاں کی ہیں محض اپنے رب کی رضا سے کی ہیں اور دینی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے۔ اسی طرح دوسرا مقصد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیگر شادیاں کرنے کا جو سب سے بڑا مقصد دوسرا وہ یہ تھا کہ عرب کے اندر اس طرح کے رسوم و رواج وہ عروج پر پہنچ چکے تھے کہ جن کو توڑنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اتنی بڑی رسمیں انہوں نے اپنے اندر بنا لی تھی
ان کی رسم کو توڑنا تو دور کی بات، جو سوچتا تھا وہ اس کے خلاف ہی میدان عمل میں آ کھڑے ہوتے تھے۔ ایک بہت بڑی رسم ان میں یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا، منہ بولا بیٹا اس کو بنا لیتا، اس کو بیٹا کہہ دیتا، نسل کی وجہ سے نہیں، اس کو اپنا لے پالک بیٹا بنا لیتا، تو اس لے پالک بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی، اس لے پالک کی طلاق دینے کے بعد بھی وہ منہ بولا جو باپ ہوتا تھا جس نے بیٹا بنایا ہوتا تھا، اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا بالکل بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا لے پالک بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا ہے، اس کے شوہر نے اگر، یعنی جو لے پالک بیٹا ہے، اس نے اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے منہ بولے بیٹے کی بیوی رہی ہے، لہٰذا اب اس کے ساتھ نکاح کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیگر شادیاں فرمائی ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سرکار نے جو رسوم و رواج ان میں اس قدر عروج پکڑ چکے تھے، ان کو مٹانا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایک صحابی ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا، وہ جوان ہوئے، حضرت زید بن حارثہ کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑنا تھا تو رب نے یہ حکم ارشاد فرمایا، اے حبیب آپ زید سے کہیے وہ اپنی بیٹی کو طلاق دے۔ حضرت زید بن حارثہ جو سرکار کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دی۔ سرکار نے عدت گزارنے کے بعد حضرت زینب بنت جحش سے خود نکاح فرمایا تو عرب کے بڑے بڑے مشرکین، بڑے بڑے کفار میدان عمل میں آ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ رسم ہم توڑنے نہیں دیں گے، تو سرکار نے فرمایا اس رسم کو میں خود نہیں توڑ رہا بلکہ میرے رب نے مجھے عرش سے یہ حکم فرمایا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنے کا جو سب سے بڑا دوسرا بنیادی مقصد تھا، وہ عرب کی بڑی بڑی رسموں کو، عرب کے بڑے بڑے رواجوں کو توڑنا تھا۔ تو سرکار نے امت کو یہ سبق دے دیا کہ میں یہ دیگر شادیاں کسی خواہش پرستی یا نفس پرستی کی وجہ سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ تعلیمی مقاصد کی وجہ سے کر رہا ہوں، بلکہ یہ امت کی اس بڑی بڑی رسومات کو توڑنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ثابت ہوا سرکار نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں وہ نفس پرستی کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ اللہ کے حکم سے کی ہے یا دینی تعلیمات کو پھیلانے ہوئے۔ اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں کہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو شادیاں تھیں، ان میں ایک بہت بڑا مقصد تھا، سیاسی مقصد۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سیاسی مقصد اس طرح تھا کہ قبیلہ بنو مستلق وہ بہت بڑا قبیلہ تھا۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قبیلہ بنو مستلق کے ساتھ جنگ کی، ان کے تقریباً 100 گھرانوں کو سرکار کے صحابہ نے قیدی بنا لیا۔ 100 گھرانے، ان میں سینکڑوں افراد موجود تھے۔ جب وہ سارے کے سارے سرکار کی قید میں آئے، صحابہ نے قیدی کر لیا، اس قبیلہ بنو مستلق کا جو سب سے بڑا سردار تھا، اس کی بیٹی تھی حضرت جویریہ بنت حارث۔ حارث کی بیٹی وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ ان کا فدیہ لے کر یہ سارے کے سارے قیدیوں کو رہا کر دیں۔ سرکار نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی۔ سرکار نے فرمایا دیکھو تمہارے سامنے ایک شرط رکھتا ہوں کہ ہم ان قیدیوں کا فدیہ خود ادا کریں گے، اگر تم اپنی رضا سے اس کے مقابلے میں میری زوجیت میں آنا پسند کرو۔ تو حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جب یہ شرط رکھی تو حضرت جویریہ بنت حارث نے اس شرط کو قبول کیا کہ سرکار کی زوجیت کو انہوں نے پسند فرمایا۔ جب سرکار کی زوجیت کو پسند فرمایا تو سرکار نے صحابہ کے سامنے جا کر یہ اعلان کیا، اے میرے صحابہ سنو، جویریہ بنت حارث جو حارث سردار کی بیٹی ہے وہ میرے نکاح میں آ چکی ہے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ ہم نے تو ان کے 100 قبیلوں کو ہم نے قید میں رکھا ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ حضرت جویریہ بنت حارث سے نکاح کرنے کی وجہ سے، یہ چونکہ قبیلے کا سردار تھا، سردار کی بیٹی تھی، تو یہ سارے کے سارے آپ کے سسرالی رشتہ بن چکے ہیں۔ تو سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم صرف اور صرف اس ایک شادی کرنے کی وجہ سے ان 100 کے 100 گھرانوں کو آزاد کر دیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار کی قید میں 100 گھرانے موجود تھے، لیکن اس ایک شادی کی وجہ سے 100 گھرانوں کو آزادی مل رہی ہے۔ وہ پھر سارے کے سارے 100 گھرانے ایسے نہیں رہے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اس قبیلے کی بیٹی سے نکاح کر کے سب کو آزاد کر دیا ہے، تو وہ سارے کے سارے آ کے قدموں میں گر گئے، عرض کرنے لگے حضور اگر ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے تو کلمہ پڑھا کر ہم سب کو اسلام میں قبول فرما دیجیے۔ تو سرکار کی آپ ازواج کا زیادہ شادیاں کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ سرکار نے سماجی مقصد، سیاسی مقصد، تعلیمی مقصد، یہ سارے مقاصد ہمارے پیش نظر ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں یہ نفس پرستی کی وجہ سے نہیں، یہ خواہش پرستی کی وجہ سے نہیں، یہ اپنے رب کے حکم سے کی ہے اور دین کی سربلندی کے لیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ علماء نے کلام کیا ہے۔ جتنے بھی مستشرقین معاذ اللہ حضور کی حیات طیبہ پر یہ اعتراضات کرتے ہیں، علماء نے اس کے دلائل کے ساتھ جوابات دیے ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ جو شرف بخشا ہے، یہ اللہ نے حبیب علیہ السلام کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے یہ شرف بخشا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان فرامین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار نے ساری زندگی جو شادیاں فرمائی ہیں وہ رب کے حکم سے فرمائی ہیں اور دین کے سربلندی کی فرمائی ہیں۔ اس پر بڑا تفصیلی کلام موجود ہے، ٹائم کی قلت کی وجہ سے انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔